غلام حیدر جو کہ ان چاروں بچوں کا باپ ہے، اس نے ایک سنگین فیصلہ لے لیا ہے اور بھارت نے بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چاروں بچوں کو کب غلام حیدر کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ یقین جانیے اس سارے معاملے کے اندر کسی کو بھی سیما سے دلچسپی نہیں تھی۔ سیما نے جس اخلاقی پستی کا مظاہرہ کیا ہے، جس حد تک وہ گر چکی ہے، وہ عورت کے نام پر ایک دھبا ہو چکی ہے، وہ پاکستانی کے نام پر ایک دھبا ہو چکی ہے۔ وہ دین اسلام میں جب تھی تو یقین جانیے اب اس کو پاکستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن سب کو یہ خیال تھا، سب کو یہ خدشہ تھا کہ ان چار بچوں کا کیا ہوگا۔ جب غلام حیدر نے میرے چینل پر گفتگو کی تو اس پر اس نے یہ بات بولی کہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں۔ آج بھارتی میڈیا اسی لائن کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ چاروں بچوں کو غلام حیدر کے حوالے کیا جائے گا اور سیما کی مرضی کے برخلاف کیا جائے گا، سیما کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس کو کتنی سنگین سزا ہوگی، یہ سارا معاملہ ہوگا کب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب بالآخر وہ بڑی خبر آ گئی ہے جس کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ یقین جانیے جب سے سیما سچن کا معاملہ شروع ہوا ہے، میری روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اپڈیٹ نکل کر سامنے لاؤں، اور یقین کریں اس سے بڑی خوشخبری میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ بھارتی میڈیا یہ بات دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب غلام حیدر جو کہ سیما کے سابق شوہر ہیں، ان کو بھارت آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ میں نے جب سیما حیدر کے سابق شوہر سے بات کی، انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہو تو جا کے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر وہ ہاتھ جوڑ کے اپیلیں کر رہا ہے۔ ایک بندہ ہاتھ جوڑ کے اپیلیں کر رہا ہے کہ یار میرے بچوں کی زندگی خطرے میں ہے، یہ آج نہیں تو کل میرے بچوں کو مار دے گا۔ جو عورت اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکی، اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی، اپنے دین کی نہیں ہو سکی، اپنے وطن کی نہیں ہو سکی، وہ اب سچن کی کیا ہوگی؟ اور سچن نے، غلام حیدر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب میرے پاس سے یہ کئی تولے سونا، کئی لاکھ روپے، میری پراپرٹی جو ان بچوں کی پراپرٹی تھی۔ انسان مرد جو شوہر ہوتا ہے وہ پراپرٹی اس لیے بناتا ہے، باپ پراپرٹی اس لیے بناتا ہے تاکہ اس کے بچوں کے کام آ سکے، کسی اور کے کام نہیں، اس کے اپنے بچوں کے کام آ سکے، اسی وجہ سے وہ پراپرٹی بناتے ہیں۔ اور وہ تو خیر دیار غیر میں جاب کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میری پراپرٹی بیچ کے تمام پیسے لے کے گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سچن نے جو لون لیے ہوئے تھے، جو قرضہ اس پر چڑھا ہوا تھا، جو گھر اس کا مورگیج ہوا ہوا تھا، وہ تمام چیزیں اس نے چھڑوا لی ہیں۔ اب میرے بچوں کو محبت کے ساتھ کون رکھے گا؟ کون کسی اور کے بچوں کو محبت کے ساتھ رکھتا ہے، پیار سے شفقت کے ساتھ رکھتا ہے؟ اب جناب آج بھارتی میڈیا ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا نے کہا ہے کہ جناب غلام حیدر کے حوالے غالباً ان بچوں کو کر دیا جائے گا، کیونکہ سیما سچن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ غالباً شاید وہ پریگننٹ ہے، اور جو ان کا بچہ پیدا ہوگا وہ بھارتی سرزمین پہ پیدا ہوگا، تو آبویسلی وہ بھارتی کہلائے گا، وہ پاکستانی نہیں کہلا سکتا۔ سیما سچن کا آج نہیں کیا کل کیا ہونا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے جو چار بچے ہیں اور غیر قانونی طور پر وہ داخل ہوئے ہیں، مائنر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، مطلب وہ 18 سال کی عمر کے بھی نہیں ہیں، ورنہ یقین جانیے ان کو سزا ہو سکتی تھی۔ ان کو تمام لوگوں کو، ان تمام بچوں کو غلام حیدر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ غلام حیدر جس طرح سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا تھا، عوام سے بات کر رہا تھا کہ یار میرے معاملے کو اٹھانے کی کوشش کریں، کوئی ٹی وی چینل اس پر بات نہیں کر رہا ہے، صرف سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، اس چیز کو جتنا آگے لے کے جائیں گے بھارتی حکام تک پہنچائیں گے، اور شاید اسی چیز کو آج بھارتی میڈیا نے کوٹ کیا، جو اس نے میرے شو میں بات کی ہے اسی چیز کو اس نے بھارتی میڈیا میں کوٹ کیا ہے کہ غلام حیدر نے سیما سچن پر سنگین قسم کے الزامات لگائے۔ سیما سچن کا معاملہ اب یقین جانیے منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے، آج نہیں تو کل یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ سیما سچن کے ساتھ یقین جانیے اچھا تو نہیں ہوگا، میں بہت برا کی دعا نہیں کر رہا، دعا تو خیر کسی کے لیے برائی پہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جس طرح سے اس نے پاکستان کی تذلیل کی ہے، اپنے وطن کی تذلیل کی ہے، میں اپنے بھارتی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی بھی کبھی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ یہ مفادات والی عورت ہے۔ اس نے اپنے مفادات کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ کو عدالت کے اندر رسوا کیا، عدالت سے پرمیشن لی کہ میں غلام حیدر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں 18 سال کی ہوں اور میرا باپ اتنا لالچی ہے کہ میری کسی سے بھی شادی کر دے گا۔ عدالت نے اس کو پرمیشن دے دی، یہ غلام حیدر سے شادی کرتی ہے۔ غلام حیدر سے شادی کرنے کے بعد اس کی 4 بچے ہو جاتے ہیں، اور ان 4 بچوں کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا، یہ جو شادی شدہ ٹائم کا اس کا دورانیہ ہے، غلام حیدر کہہ رہا ہے کہ یہ کئی لڑکوں سے بات کرتی ہے۔ مجھے اس وقت اس کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کس حد تک غلیظ خاتون، اس کو اپنی عزت تک کی پرواہ نہیں، اپنے شوہر تک کی پرواہ نہیں، اور اس کو اپنے دین کی پرواہ نہیں۔ اہل تشیع یہ، اور جب محرم آتا ہے اہل تشیعوں کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے،
ان کے معاملات میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے دین کو پریکٹس کیا کرتی تھی، یعنی جو دین کے معاملات ہیں اس کو فالو کیا کرتی تھی، لیکن وہاں گئی تو اپنے مفاد کی خاطر اس نے ہندو دھرم کو اپنا لیا. اگر یہ ہندو دھرم نہیں اپناتی، مجھے بتائیں، تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ نہیں بگاڑ سکتا. اگر یہ پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگاتی تو کیا اس کا کوئی بگاڑ سکتا تھا؟ نہیں بگاڑ سکتا. بھلے یہ ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا دے، بھارتی شاید اسی میں خوش ہو جائیں گے، بھارتی حکام بھی اسی میں خوش ہو جائیں گے، لیکن اس نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس جگہ پر ہٹ کیا، اس سینٹیمنٹ کو ہٹ کیا، کیونکہ بھارت کے اندر پاکستان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے، اور یہ سینٹیمنٹ، یہ جذبات کو ابھارا جاتا ہے بی جے پی کی جانب سے، کئی بار ابھارا گیا. پاکستان دشمنی، مسلمان دشمنی، یہ جذبات کو. آج عرفی جاوید کا میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، آپ حیرت کریں گے. عرفی جاوید یہ کہتی ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئی ہوں، میرا نام مسلمانوں والا ہے، میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن ممبئی کے اندر فلیٹ مجھے نہیں دیا گیا صرف اس وجہ سے کیونکہ میرا نام عرفی جاوید ہے. جب اس نے فون پر بات کی اور ڈیل چل رہی تھی فلیٹ کی، تب اس کو لگا جس سے وہ فلیٹ خرید رہی تھی، کرائے کے لیے لے رہی تھی، اس کو لگا کہ شاید اروشی ہوگی، اروی ہوگی. لیکن جب وہ سامنے اس نے آدھار کارڈ دیکھا، کہا یار یہ عرفی جاوید، آپ تو مسلمان ہیں. مونڈن اس نے کہا مسلمان ہیں آپ؟ اس نے کہا بالکل میں مسلمانوں والا نام ہے. اس نے کہا مسلمانوں کو فلیٹ نہیں دیتے. اس نے یہ بات بولی ہے، بینگ اے مسلم آپ بھارت کے اندر بہت مشکل زندگی گزارتے ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ جو بھارت کے اندر پیدا ہوا ہے وہ بات کر رہا. اور پھر میں یہ بات کہوں گا، تمام بھارتی اس طرح کے نہیں ہوتے، یہ صرف کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. یہ صرف کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی غلاظت کریٹ کر کے ڈیوائیڈ پیدا کرتے ہیں، اور جب ڈیوائیڈ پیدا کرتے ہیں تو ان کی اپنی سیاست چمکتی ہے. اور سیما سچن کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، اسی لیے اس نے اپنے دین کو چھوڑا، ہندو مذہب اپنایا. اس کو لگا کہ یار ہندو مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، سر پر بٹھائیں گے، لیکن آج بھی اس کی ویلیو یہ ہے کہ اس کو پاکستانی جاسوس قرار دیا جاتا ہے. پھر اس نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگا دی. اس نے کہا کہ بھارت میں میری جناب واہ واہ ہو جائے گی، اور یقین کریے ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی بھارت میں واہ واہ نہیں ہو رہی. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.